صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جمعے والے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ، جسے سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے چونکہ جمعے کا دن تذکیر، واعظ و نصیحت کے لیے رکھا ہوا تھا، تو وہ واعظ و نصیحت جو ہے وہ فجر کے وقت ہی شروع ہو جاتی تھی۔ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ بڑی ہی جامع ترین صورت ہے، خصوصاً تذکیر کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے، اور دوسری صورت سورہ الدہر، یہ بھی اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے، اور اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ جنت سے ریلیٹڈ ہے۔ اور کئی ٹاپک بھی ہیں لیکن یہ ڈومیننٹ پہلو ہے اس کے اندر۔ اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر آیا ہے، اور شروع کی آیات تو بڑی یونیک آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ چند مقامات جو اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے بڑے منفرد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس صورت میں بھی شروع کے مضامین آئیں گے۔ اپنے مصحف سامنے رکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک تو اس کا عمومی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے پیدا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس پانی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ بے قدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو ایک وقت انسان پہ ایسا گزرا ہے کہ جب چاہے وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا، یا اس کے بعد رحم مادر میں ٹرانسفر ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایمبریو کی شکل میں، ایک جنین کی شکل میں اس نے پرورش پائی، وہ ایک حقیر چیز تھی، نہ تو اس کے اعضاء نمایاں تھے، نہ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسے عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا انسان بھی ہونا، اس کی اصل یہی ہے کہ اس کی پیدائش اس بے قدر پانی سے ہوئی ہے۔ چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہے، چاہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہے، چاہے کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے، بہت کوئی بڑا جنگجو ہے، سب کی اصل جو ہے وہ بے قدر پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں سے دیکھیں کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو زمانے میں ایک وقت انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے جب اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ آزاد دیے اور ایک مکمل انسان بنا کر جو ہے روئے ارض پہ نکالا، اور پھر جب وہ نکلا بھی اس وقت بھی وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا۔ سب سے زیادہ محتاج انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ بلی کے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دینا تو نیچے نہیں گرے گا، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان کا بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، کہیں جانوروں کے بارے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بے قدر چیزوں سے کیا کچھ پیدا کرتا ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ بھی ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ بے قدر یہ چیز تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور ایک اس کا انٹلیکچوئلز کے ہاں اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیدا فرمایا تھا وہ روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا، پھر وہ ایک ڈورمنٹ پوزیشن انسان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کسی اپنی سٹوریج کے اندر رکھ دیا، پھر اسی اعتبار سے ڈیسائیڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کی روح اس میں داخل کی۔ تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الستُ بربکم، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے۔ تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، تا وقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا۔ اس کو سپورٹیو
وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات المصابیح میں بھی تیسری جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں، اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہیں نا، اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے، اس روح نے فرعون بننا ہے، اس نے موسیٰ بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے۔ تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، جب تک کہ دیکھیں جب تک فرعون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرعونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے، اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا۔ تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے۔ دو معنی ہو گئے، اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے۔ ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے، یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقاء اس حوالے سے پایا جاتا ہے، میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے۔ تو اتنی ایوولوشن تو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے۔ اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایوولوشن کو، جو ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی۔ تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے، جو ایگریڈ اپان عقائد ہیں وہ تو پہلے دو ہی ہیں، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا۔ انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان میں اپنی روح پھونکی۔ پہلے ایک زندگی تو تھی، آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے، بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح۔ تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی، ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا، اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے، ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے، مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا کو۔ تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا، بہت بڑا پیریڈ جس میں کئی انسان آباد تھے، تو وہ قابل ذکر نہیں تھے۔ قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا، اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ،
یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے معنی، کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں، جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں، تو ہمیں اوورال جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں، وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ رناؤڈ ہے کہ آلموسٹ 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے، آلموسٹ 1400 سال پہلے، اور ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہمیں بخاری میں حدیث بھی ملتی ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فترت کا پیریڈ ہے یہ 600 سال کا ہے. وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی، وہ 571 بنتا ہے. تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے. تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی. اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی. تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں. تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا. اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے. یہ میں آپ کو، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے. تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، یہ کوئی پیٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا.